اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج بات کریں گے بائی الیکشنز جو 16 اکتوبر کو ہو رہے ہیں۔ ایف آئی اے کا اقدام سوات میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کو ایک دفعہ پھر ختم کرنے کا بڑا فول پروف پلان بنایا گیا۔ ناظرین گرامی، شروع کرتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کا فول پروف پروگرام جو بھی بنایا گیا ہے نواز شریف کی ہدایات پہ کہ پی ٹی آئی اوقاف لیگ کی اس مخلوط حکومت کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ اس میں 4 سے 5 ارب روپے مختص کیے گئے اور ایک انویسٹر نواز شریف کے ساتھ بھی شامل ہے اس میں، اور اس فول پروف پلان کے تحت 10 سے 12 ایم پی ایس کے ساتھ رابطے کیے گئے ہیں اور کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ایم پی اے کو 25 سے 30 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ کہیں دیے جا سکتے ہیں، پیش کیے جا سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ جب وہ کہیں تو وہ اپنی اسمبلی سے ایبسنس کو انشور کریں۔ اب اسمبلی سے اپنی ایبسنس کو کس طرح سے انشور کریں گے، ان کو ایک ماسٹر پلان بھی بنا کے دیا گیا ہے، جیسے کہ ایک بڑا پرتگال میں نیشنلٹی لینے کا، وہاں ریزیڈنس لینے کا، تھوڑی انویسٹمنٹ کے بعد کچھ 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں، وہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، سکون کرنا ہے، سکونت اختیار کرنی ہے، اور اس انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں جو بڑی ایزیلی آپ کی ہو سکتی ہے تو آپ اپنا یورپین پاسپورٹ وصول کر سکتے۔ یہ لالچ دیا جا رہا ہے، اس کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے گا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے پرتگال میں یا کسی اور جگہ پہ۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے ادھر ہی جائیں، اور بھی ان کے یقیناً پلان ہوں گے۔ یہ ایک پلان جو ہے یہ سامنے ایک نظر آیا ہے، یہ آپشن نظر آئی ہے، اور وہاں پہ ان کے ہینڈلرز بھی موجود ہوں گے جو ان کے پاسپورٹ اور باقی جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ لے لیں گے، اور جب وہ لے لیں گے تو پھر ان کے واپس آنے کے چانسز جو ہے وہ نہیں بن سکتے، وہ نہیں ٹریول کر سکتے، واپس نہیں آ سکتے، اور جیسے ہی یہ صورتحال ہو جائے گی، یہ لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہوں گے، تو اس وقت گورنر پنجاب لیگ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے پرویز الہی کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور وہ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے جو پی ٹی آئی کے ووٹس ہیں وہ 176 ہیں، مسلم لیگ کاف کے ووٹس 10 ہیں، اس کو دونوں کو ملا کے 188 اور 10 تو 188 بنتے ہیں، 188 ان کے ووٹس بنتے ہیں۔ 10 سے 12 جب رکن ان کے نکل جائیں گے، نہیں ہوں گے ممبرز، تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے لیں گے، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور مسلم لیگ نواز اور ان کے الائز جو ہے 166 کے ساتھ مسلم لیگ نواز ہے، 7 کے ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، 1 جو ہے وہ رائے حق کا، اور 5 انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ ہیں، اور تقریباً یہ بنتے ہیں 179۔ تو وہ حکومت ان کو ٹرانسفر ہو جائے گی اور ان کے ممبرز وہاں پہ موجود نہیں ہوں۔ اب یہ بڑا فول پروف قسم کا پلان بنایا جا رہا ہے، اس میں دیکھیں آپ کی تاریخ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کیسے ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پھر ایک وہ پتلی گلی ہے، اس پتلی گلی سے گزر جائیں گے، کیونکہ جو لوگ ووٹ اگر نہیں ڈالیں گے، اپنے آپ کو غیر حاضر ثابت کر پائیں گے، تو ان کو کوئی قانون، کوئی عدالت پوچھ نہیں سکے گی۔ جیسے کہ ابھی ایک تو نائلی کی تلوار ہوتی ہے کہ اگر وہ پارٹی کے جو بھی منصوبہ ہے، پارٹی کی جو انسٹرکشنز ہیں، اس کے خلاف اگر کوئی وہ ایکشن لیں گے، ووٹ دیں گے، تو ان کو نااہل کیا جاتا ہے، ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ایسے نہیں ہوگا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف انہوں نے ایبسینٹ ہونا ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے راجہ ریاض اور ان کی جو ساتھی ہیں، کوئی تقریباً 25 کے قریب ایم این ایز ہیں جو ابھی تک اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کا اقدام نہیں ہوا، کسی قسم کا ایکشن ان کے خلاف نہیں ہوا، اور وہ بڑے آرام سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی سپورٹ کیے جا رہے ہیں ہر معاملے میں، چاہے اس میں نیب کا چیئرمین بنانا ہو یا کوئی اور بھی جو بھی مطلب ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی مدد سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے آرام سے ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے رہے ہیں، اور یہی انہوں نے ایک فول پروف بنایا ہے اپنا پروگرام کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اور پنجاب کی گورنمنٹ کی اہمیت اس طرح ہے کہ اس میں نواز شریف کا ایک ہی یہ منصوبہ ہے، ایک ہی سٹانس ہے، ایک ہی ان کی خواہش ہے کہ جب تک پنجاب کی گورنمنٹ نہیں ہوگی تو وہ واپسی ان کی جو ہے وہ مخدوش ہے، وہ واپس آنے کے قابل نہیں ہوں گے، ان کا وہ استقبال نہیں ہو سکے گا اور وہ نہیں آئیں گے۔ تو پنجاب کی گورنمنٹ کو ہٹانا ان کے لیے لازم ہے، اور یہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ظاہری بات ہے پی ٹی آئی والے بھی آرام سے بیٹھے نہیں رہیں گے، انہوں نے بھی اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ عمران خان جو ابھی الیکشنز میں بہت زیادہ مصروف ہیں، وہ ایک دن میں 2 3 جلسے وہ کر رہے ہیں، اس وقت کئی میٹنگز کر رہے ہیں، کئی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کئی اور دوسری تنظیموں کے ساتھ وہ مل رہے ہیں، تو اپنے سارے دن وہ مصروف گزار رہے ہیں۔ تو 16 اکتوبر تک وہ مصروف ہیں، اس کے بعد یقیناً اس سائٹ پہ وہ آئیں گے اور اس پلان کو وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس
پلان کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے. ناکام تو یہی ہے کہ وہ ایک طرح کا ان کا اعلامیہ یہ بلڈ اپ ہوگا, اس چیز کو ایکسپوز کریں گے, بھرپور طریقے سے ایکسپوز کریں گے تاکہ پبلک کی ایک رائے قائم ہو سکے کہ یہ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے. اور دوسرا وہ پھر جو بھی اپنے ایم پی ایز ہیں ان کی ساتھ بھی اپنا میل جول بڑھائیں گے, ان سے آپ بات چیت کریں گے اور ان کی بھرپور کوشش یہی ہوگی کہ کوئی بکے نہ. لیکن یہاں پاکستان میں جو ہمارے اس لیول پہ ایم پی ایز ایم این اے چلے جاتے ہیں ان کے لیے بکنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ انتہائی لالچی لوگ ہیں, وہ اپنے ووٹرز کی پرواہ کیے بغیر جب اپنا بڑا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ضرور کر گزریں گے. اور پھر یورپین پاسپورٹ ہے, آرام سے وہاں پہ زندگی گزاریں گے, ان کو اتنے پیسے مل جائیں گے اور بعد میں بھی اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. تو یہ ایک ماسٹر پلان جو بنایا گیا ہے جو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی جو گورنمنٹ ہے پنجاب کی اس کے لیے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ 16 اکتوبر کے بعد اس پہ جو ہے نا دونوں سائڈوں سے اپنی پوری کوشش کی جائیں گی. کوششیں تو اب بھی کر رہے ہیں, بڑے بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں اس کے فائنل نتائج کیا ہوتے ہیں, اس میں فیسیلیٹیٹرز جو ہیں ان کا کیا ساتھ دیتے ہیں, کتنی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, یہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. اب بات کریں گے 16 اکتوبر کے الیکشنز کی. اس میں دیکھیں کہ ایک تو وہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے جو موو کیا تھا, کچھ بہانے بنائے تھے, کچھ ایکسکیوزز وہ لے کے آئے تھے کہ یہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. عمران خان جو ہے وہ چڑھاوا کرنا چاہتا ہے 12 سے 16 اکتوبر تک اسلام آباد پہ, تو اس وجہ سے تو اس میں اچانک ایک ایسا ڈیسیژن آتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے ان کی اس عرضی کو, اس درخواست کو قبول نہیں کیا, اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اور الیکشن انہوں نے کہا ہے جی کہ 16 اکتوبر کو ہوں گے اور ضرور ہوں گے. تو یہ ایک ان کے لیے الارم تھا, نواز شریف کے لیے, گورنمنٹ کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ایک الارم تھا کہ شاید ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کو جو مدد کرنے والے تھے اندر کے لوگ, وہ ان سے تھوڑے پیچھے ہٹ گئے ہیں. لیکن یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مجبوری بھی, وہ ہر فیصلہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے, کبھی کبھی ان کو سچ کی طرف بھی آنا پڑتا ہے, حقیقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ حقیقت دیکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو امپورٹڈ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بغیر کسی اطلاع کے, بغیر کسی میڈیا ٹاک کے وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں. اور امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا کس طریقے سے استقبال کیا گیا. اور مجھے افسوس ہوا ہے, انتہائی افسوس ہوا ہے کہ یہ اسحاق ڈار کے ساتھ جو لوگ تھے, جو ہواری تھے ان کے ساتھ, کتنے سوٹڈ بوٹڈ تھے اور کتنی بری لینگویج, کتنی گندی لینگویج وہ ان لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے جو یہ احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج دیکھیں یہ حق ہے, ہر کسی کا حق ہے, احتجاج کا حق آپ کسی سے چھین نہیں سکتے. یہ آوازیں اٹھیں گی, دنیا کے کونے کونے میں اٹھیں گی, اور اب آج کل یہی حال ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کے کونے کونے پہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور اسی کا ایک اور نتیجہ جو ایون فیلڈ کا ہے وہ آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک نئی امپائر, ایک نیا بہت بڑا فارم ہاؤس کئی 100 ایکڑز پہ مشتمل ہے, وہ خرید لیا ہے, اور جس میں مریم نواز نے اور نواز شریف نے چہل قدمی کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم کتنے پرسکون ہیں. شاید اس میں بھی وہ عمران خان کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ان کی گرفتاری کے لیے پولیس وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسے ہی بالکل پرسکون طریقے سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں. یہی انہوں نے یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بڑے پرسکون ہیں, ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور ایون فیلڈ میں چونکہ اب آئے دن احتجاج ہو رہے تھے, وہاں پہ لوگ تنگ تھے, ارد گرد کے لوگ تنگ تھے, جو رہنے والے تھے, انہوں نے گورنمنٹ سے بھی یہ رابطہ کیا ہے کہ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے, ان سے چھٹکارا حاصل دیا جائے ان کو. اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک نیا جو ہے نا بہت بڑی امپائر کو اب خرید لیا ہے, اور اس میں عنقریب یہ شفٹ ہو جائیں گے, اور اس کے جو ثبوت بھی شاید وہ کبھی بھی نہیں لا سکیں گے. جیسے پہلے منی ٹریل ان سے مانگی جاتی رہی ہے, وہ کبھی بھی وہ پیش نہیں کر سکتے. بہرحال وہ ایک اور کہانی ہے. تو الیکشنز کی طرف آتے ہیں. الیکشنز میں یہ ہے کہ یہ 8 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہیں, 3 صوبائی اسمبلی کی ہیں. 8 میں سے 7 وہ سیٹیں ہیں جن پہ عمران خان ڈائریکٹ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ وہ ہیں جو سلیکٹڈ انہوں نے ریزائن قبول کیے تھے ان سیٹوں کے. اس میں یہ ان کی سوچ تھی کہ شاید یہ پی ٹی آئی دوبارہ جیت نہیں سکے گی, کیونکہ جب 2018 میں پی ٹی آئی جیتی تھی تو بہت ہی کم ووٹوں میں, بہت ہی کم مارجن سے, 500, 1000, 1200, 1500, 2000 سے 3000 تک کے مارجن سے یہ جیتی تھی. اب اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے وہ ان کے ریزائن قبول کیے تھے, اور اب دوبارہ الیکشن میں عمران خان چونکہ خود کھڑے ہیں. اور اس میں جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان کا اعلامیہ جو ہے حقیقی آزادی کا, اس میں نوجوان بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں. ان کا جوش و
ولولہ جو ہے وہ بالکل نظر آ رہا ہے اور اس میں کلین سویپ کے بڑے چانسز ہیں. ایک سیٹ جو ملتان کی ہے اس میں زین قریشی نے ریزائن کیا ہے, اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ انہوں نے رکھی ہے اور قومی اسمبلی کی سیٹ سے ریزائن دیا ہے. اب ان کی بہن جو ہے وہ اس الیکشن میں وہ لڑ رہی ہے. تو کچھ ہے 2 سے 3 حلقوں میں بڑا ٹف مقابلہ ہونے کی توقع ہے, جس میں ایک جو مردان کا ہے اور ننکانہ کا ہے, ایک کراچی کی سیٹ ہے. کراچی کی سیٹ میں پیپلز پارٹی یقیناً جو ہے وہ MKM کی بہت زیادہ سپورٹ کرے گی اور بالکل پوری اپنی کوشش کرے گی جتنی وہ کر سکیں گے اس کو جیتنے کے لیے. اسی طرح ننکانہ صاحب کا بھی مشکل ہے اور ایک ٹف مقابلہ ہوگا, اور مردان کا بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان اس میں کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ کلین سویپ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں آگے کا لائے عمل کیا ہوگا. اب عوام جو ہے وہ اس کی پیشنس بھی, اس کا صبر بھی وہ ختم ہو چکا. عوام ایک سنگل کال کی انتظار میں ہے جو عمران خان نے دینی ہے, اور انہوں نے جہاں جیسے کال ہوگی, جو انسٹرکشنز ہوں گی اس کے مطابق اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے. یہ عوام کی اب جو کارروائی ہونی ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی, اور یہ شروع ہونی ہے 16 اکتوبر کے بعد. 16 اکتوبر تک عمران خان بھی اسی وجہ سے وہ کسی قسم کی کال نہیں دے رہے تھے کہ یہ الیکشن ایک دفعہ ہو جائیں, اس کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے. وہ شیشہ بھی حکومت کو اور ان کے جو اتحادی ہیں, ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں, ان کے جو مددگار ہیں, ان کو یہ شیشہ بھی نظر آ جائے کہ عوام کیا چاہتی ہے. فائنلی اللہ کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ عوام کی ہے, اور اسی طاقت کو ہمیشہ سے ہماری جو یہ طاقتیں ہیں وہ کچلتی رہی ہیں, اس طاقت کو ہمیشہ دباتی رہی ہیں, طرح طرح کے بہانے کرتی رہی ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں ایک اور سازش سامنے آ رہی ہے, جس کا شروع تو یہ جولائی سے تقریباً شروع ہو رہی تھی, لیکن اس کا اتنا میڈیا پہ جو ہے وہ تشہیر نہیں ہو رہی تھی. مراد سعید نے تو بہت پہلے سے یہ شور کرنا شروع کر دیا ہوا تھا کہ ٹیررسٹ دوبارہ سے پاکستان میں سرگرم ہو چکے ہیں. اور پچھلے ہفتے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس میں ایک سکول وین پہ حملہ کیا گیا, جس میں ایک ڈرائیور کی شہادت ہوئی, کچھ بچے سکول کے جو ہے سکول وین میں وہ زخمی ہوئے. اسی طرح جو ان کے جو امن کمیٹی کے ممبران ہیں ان پہ کئی حملے ہو چکے ہیں. چھوٹے موٹے حملے اور بھی ہوتے رہے ہیں جو سوات کے لوگوں کو بڑا اچھے طریقے سے پتہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سوات کے جو لوگوں نے جو چھوٹے موٹے جلسے جلوس احتجاج وہ کرتے رہے ہیں, اس کا ایک بڑا ثبوت بھی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے سوات مینگورا کو بالکل بھر کے رکھ دیا ہے, پن پیک انہوں نے چوک کیا اس کو. تو یہ سوات کے لوگوں نے بڑا اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے فلک غاف نعروں کے ساتھ, جس میں انہوں نے دہشت گردی نامنظور, بم دھماکے نامنظور, اور اس طرح کی غلط حرکتیں جو بھی ہیں, اور وہ پیغام پوری قوم تک انہوں نے پہنچا دیا. تو اب ہمارے جو متعلقہ گورنمنٹ ہے, حکومتیں ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, ان کے لیے یہ وقت ہے اب سوچنے کا کہ اب جو پرانا ایک جو ہمارا ٹریڈیشنل کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا تھا, اور اس طرح کی جو ہے سیکٹرزم یا دہشت گردی کی چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا تھا اندرون خانہ, تو آپ ان کو سوچنا چاہیے کہ دوبارہ اس گرداب میں نہ پھنسیں. یہ بہت مشکل سے جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں, اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشنز میں نہ ANP نکل رہی تھی نہ پیپلز پارٹی نکل رہی تھی, وہ یہی شور کرتے رہے ہیں. اور اب یہ PTI کے خلاف یہی سازش جو ہے, یہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو استعمال کرنا چاہتی ہیں. تو ابھی سے دیکھ لیں کہ یہ معاملہ بہت بڑھ جائے گا اور پھر تھمنے میں نہیں آئے گا. تو یہ جس طریقے سے PTM کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اس حکومت نے سپورٹ کیا ہے, کس طرح کے ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, طالبان نے بھی کہہ دیا ہے آپ کو فاٹا کا مرجر اس کو ریورس کریں. تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے ملک دشمن عناصر چاہتے ہیں. تو خدا کے لیے ایسے نہ کریں. ہماری گورنمنٹ کو ہوش کے داخل لینے چاہیے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہوش کے داخل لینے چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ اب اس عوام میں وہ خون ریزی کا دوبارہ وہ سیلاب نہیں آنا چاہیے, اس کو روکیں. اب اتنی 2000 کلومیٹر کے قریب اب اربوں روپے سے جو فینسنگ ہوئی ہے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے اگر آج بھی وہ TTP والے یہاں پہ آ رہے ہیں, اپنی بندوقیں لے کے پھر رہے ہیں, دہشت گردی کا مظاہرہ دوبارہ کر رہے ہیں. تو کہاں ہیں ہم لوگ, ہماری وہ فینسنگ کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں, کیوں نہیں روک رہی ہیں اس کو؟ ان کو سدباب کرنا چاہیے. ایک چیز ختم ہو چکی تھی, وہ دوبارہ کس طریقے سے آ رہی ہے اور کون ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ آ رہے ہیں, ان کی جرت کیسی ہوئی ہے کہ دوبارہ آ جائے. تو اس کو سنبھالنا چاہیے, ابھی وقت ہے, ورنہ وقت جب ہاتھ سے نکل جائے گا تو یہ دوبارہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے, پھر آپ اس کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ پھر عوام کو اسی گرداب میں, اسی خون ریزی میں پھر آپ دھونس دیں گے. یہ عوام پھر اسی طرح بنتی رہے گی, صرف کیا اقتدار کے اس چکر میں, اقتدار کی اس کرسی میں, اس
سروائیول کی جنگ میں، اس سروائیول کی جنگ کو چھوڑیں، عوام کا دیکھیں، عوام ہی سپریم پاور ہے اللہ تعالیٰ کی پاور کے بعد، اور اس کا خیال کریں، اور ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو پیغام ہے عوام کے، اس پیغام کو دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔